کہ دہلی سے صحیح لیکن ایک متعدد تعداد گارجن حضرات کا تشریف آوری ہو گئی۔ بہت سی خواتین حضرات کی تشریف لائی ہیں اندر، ان کو بھی ظاہر ہے کہ ادارے سے دلچسپی ہے، اپنے بال بچیوں کی تعلیم و تربیت سے دلچسپی ہے، اس لیے انہوں نے بھی مشقت اٹھا کر کے یہاں آئی ہیں، اور جو پیغام جو باتیں ابھی آپ کے سامنے کی گئی ہیں، چاہے وہ اساتذہ کرام کی طرف سے ہوں یا پھر انتظامیہ کی طرف سے ہو، اس سے استفادہ کیا جا سکے اور آئندہ اگر کوئی کمی پیشی ہے تو اس کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ اس ادارے میں جو سمجھتا ہوں یہ کہ ٹیچر ہمارے جتنے ہیں اور جن صلاحیتوں کے ہیں سب کے سب الحمدللہ بہتر ہیں اور ان کی کارکردگی اچھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی میکینزم جب چلتا ہے، کوئی بھی کام جب ہوتا ہے تو اس میں چھوٹے سے چھوٹے پرزے بھی ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے پرزے بھی ہوتے ہیں، اور تمام پرزوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ ایک سائیکل میں ایک چھوٹا سا نٹ اگر گم ہو جائے تو وہ سائیکل بیکار ہو سکتی ہے، اس لیے نٹ سے، اس چکا سے، اس سیٹ سے، اس کے بریک سے مل کے ایک سائیکل ہوتی ہے اور وہ سائیکل چلتی ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح رہنی چاہیے کہ ہمارے تمام ٹیچر وہ یکساں محنت کرتے ہیں، اپنے گویا کورس کے سلسلے میں نجی طور سے بھی محنت کر کے پڑھائی کراتے ہیں، تیاری کرتے، اور ساتھ ساتھ اسکول میں اپنی بے پناہ قوتوں کو، صلاحیتوں کو، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا ثمرہ آپ نے بچیوں کی تربیت، اس کی تعلیم میں دیکھا ہوگا، اور اس سے قبل بھی جو بچیاں یہاں سے نکلی ہیں ان کا بھی آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ٹیچرز کی کتنی محنت اس سلسلے میں رہتی ہے۔ ادارہ قائم کیا گیا، اس کے پس منظر سے آپ لوگ واقف بھی ہوں گے، انتہائی اخلاص کے ساتھ سوچا گیا کہ اس علاقے میں کوئی بچیوں کا اچھا ادارہ نہیں ہے۔ تعلیم کا نظم تو ایک حد تک ہے لیکن تربیت کا نظم نہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جس تعلیم میں تربیت کا نظم نہیں ہو، جس میں ڈسپلن نہیں سکھایا جاتا ہو، اور جس میں اسلامیات کے علم کے ساتھ ساتھ اسلامی طریقہ اور سلیقہ نہیں سکھایا جاتا ہے، وہاں پر بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کہنے میں ہم کو کوئی عار نہیں ہے کہ مختلف اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 2 سال میں ایک اسکینڈل ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں واقعات سامنے آتے ہیں، کچھ چیزیں مارکیٹ میں گھومتی رہتی ہیں، باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ادارے میں ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ یہاں نہایت سختی کے ساتھ انتظامیہ بھی اور ہمارے ٹیچرز بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں چاہے جو ہو جائے، ایک وقت بھوکی رہ سکتی ہیں، لیکن اس کی عفت، اس کی عزت اور اس کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے اس کا خیال پاس و لحاظ رکھ کر کے اس کی تعلیم و تربیت کرائی جائے۔ اس لیے کہ اگر عزت و عفت نہیں ہے تو وہ تعلیم ہمارے لیے کوئی تعلیم نہیں ہے، اس تعلیم سے بے تعلیم ہونا اچھا ہے۔ اس لیے ادارے کے ترجیحات میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی۔ بچیاں ہیں، بہت سی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، ہم لوگ بھی چھوٹے تھے تو بہت مشکل لگتا تھا جب ابا کہتے تھے کہ بیٹھ کے پڑھو، لیکن آپ سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی وہ سختی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو بچیاں ہیں، ان کو لباس کے پہننے میں، ان کو سختیوں میں رکھنے میں تھوڑی دقت ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ بڑی ہوگی، ذہن میں وسعت پیدا ہوگی تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا تھا وہ ہمارے بھلے کے لیے تھا، ہمارے فائدے کے لیے۔ تو ان سختیوں کو آپ سختی نہ سمجھیں۔ آپ کا تعلق آپ کی بچیوں سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے طے کر دیا ہے۔ جس نے اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت کی اور اس کی شادی بیاہ کرا دیا، وہ جنت میں ہمارے ساتھ ایسے رہے گا، یعنی ایک دم قریب میں رہے گا۔ تو یہ بات صرف جذبات سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہمارے اصول سے، ہمارے نص سے تعلق رکھتا ہے۔
اس لیے اصول کو کبھی بھی مغلوب مت ہونے دیجیے اپنے جذبات کے سامنے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بچی رو رہی ہے، بچی کو کھانا پسند نہیں آ رہا، بچی کو بازار جانا ہے، بچی کو کہیں لے کے جانا ہے، آپ پگھلنے لگتے ہیں، آپ ٹیچر پر گرم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے جذبات ہیں، اور جب تک جذبات کو آپ اپنے اصول اور اپنے عقل کے ماتحت رکھیں گے، آپ بھی کامیاب رہیں گے اور آپ کے تمام کام کامیابی سے انجام پائیں گے۔ یہ بات بھی ہمارے ذہن میں صاف رہنی چاہیے۔ اب جو تیسری بات ہے جس کی طرف ہمارے بہت سے فاضل اساتذہ کرام نے بھی اور مولانا مدنی صاحب نے بھی بات رکھی، ہمارے دارجی سے بھی بات رکھی، وہ یہی ہے کہ اسکول جب چلتا ہے یا ادارہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو اس کے جو انٹرنل مسائل ہوتے ہیں، داخلی مسائل، اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وقت پر فیس کا جمع نہ ہونا۔ بچیاں پڑھتی ہیں آپ کی، آپ پڑھانا چاہتے ہیں، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی سوچ ایسی بنی ہے، لیکن ترجیحی بنیاد پر آپ سوچئے اور اس کی کوشش کیجئے کہ آپ ادارے کو کبھی متاثر نہ ہونے دیجئے۔ یہاں کتنے ادارے چلتے ہیں، ہر 2 میل پر ایک ادارہ آپ کو ملے گا بچوں کا، لیکن وہ سب چندہ پر چلتا ہے۔ ان کے بچے کیسے رہتے ہیں، کیسا کھانا کھاتے ہیں، کیسی تربیت ہوتی ہے، وہ سب ہم لوگوں کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے تو کسی قریب کے ادارے میں جائیے اور وہاں پوچھئے بچوں سے، تو اگر وہ اعتماد آپ پر ہو جائے گا تو ساری بات کھل کے کرے گا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے محسن صاحب کا اور پہلے کے ذمہ داران کا، ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کا، کہ انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، اول روز سے اس کی کوشش کی کہ بچیوں کو ایسی تعلیم دی جائے کہ ہم کو کوئی الگ سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم چندہ نہیں کرتے، آپ کا دیا ہوا اللہ کی برکت کے ساتھ یہاں چلتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، اس ادارے سے کروڑوں روپیہ آتا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، ادارہ چلتا ہے اور ان کے ذمہ داران اس پیسے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ جائیں دفتر میں اور بیٹھیں اور آج سے 5 سال 10 سال پہلے سے لے کر کے آج تک کا حساب دیکھ لیں۔ جس شفافیت کے ساتھ یہاں حسابات رکھے جاتے ہیں، جو آمدنی آتی ہے اس کو بینک میں ڈالا جاتا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں نکلتا ہے، ساری چیزیں رقم ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے، وہ آپ کے پیسے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو فیوز و برکات ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ ادارہ چل رہا ہے، اور ادارے میں جو ٹیچر کو پیسے نہیں بھی ملتے ہیں، کم بھی ملتے ہیں، تو وہ اس کے باوجود اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس لیے اس پہلو سے اگر ہم نے غفلت برتا تو آپ سمجھیں کہ اس سے ادارہ متاثر ہوگا، اور جب ادارہ متاثر ہوگا تو اچھے ٹیچر نہیں ملیں گے، اور اچھے ٹیچر جب نہیں ملیں گے تو یاد رکھیں کہ اچھی تعلیم، اچھی تربیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ سب کے تعاون سے، اس کے اشتراک سے، آپ کے سہیوگ سے ادارہ چل رہا ہے، اور آپ کا سہیوگ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ وقت پر اپنے بچے کے تعلیمی فیس کو، اس کے میس کے فیس کو جمع کریں تاکہ ادارے کو کوئی زحمت نہیں۔ اس سلسلے میں 1-2 باتیں اور آپ سے عرض کریں گے، یہ باتیں آئی بھی ہیں۔ ہم لوگ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایونٹ پر بھی کہ گھر لے جائیں، کسی کا عقیقہ ہے، کسی کا ختنہ ہے، کسی کی منگنی ہے، کوئی کسی کو دیکھنے آ رہا ہے مہمان، تو ہم چاہتے ہیں کہ بچہ میرا گھر آئے۔ اس طرح سے اگر بچوں کو آپ لے جائیں گے تو جانے سے پہلے 1 ہفتے سے اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، یقین جانیے، اور آنے کے 10 دن بعد تک اس کی پڑھائی ڈسٹرب رہتی ہے۔ انہی یادوں میں کھوئے رہتے ہیں بچے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، اور جب آ جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا اور ایسا ہوا۔ تو کبھی بھی چھوٹے چھوٹے ایونٹ پر بچوں کو گھر مت لے جائیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گھر میں بہت سے واقعات و حادثات ہوتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، خاندان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں سے کوئی دقت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکثر گارجین یا خاص کر کے اس کی ماں جو ہے فون پر بچیوں کو کمیونیکیٹ کر دیتی، دیکھیے تمہارے ہاں ایسا ہو گیا، تمہارے ہاں ایسا ہوا، اور اس سے بچیاں متاثر ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام طرح کے چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو آپ نہ بتایا کریں۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو بچیوں کا ذہن سادہ رہے گا۔ جو بچیاں یہاں سے باہر گئی ہیں، محسن صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی جو بچیاں علی گڑھ گئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ
ہم لوگ جو وہاں گھر نہیں جاتے تھے تو بہت برا لگتا تھا، گارجین کو آپ لوگ واپس کر دیتے تھے، لیکن آج یہاں علی گڑھ میں جبکہ پورے ہندوستان کی بچیوں کے ساتھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ نے وہاں دیا، ادارے میں جو کچھ ہم نے سیکھا وہی کام آ رہا ہے۔ اور اگر ہم بار بار بچیوں کو گھر لے جائیں گے، بار بار اس کو ڈسٹرب کریں گے، تو ان بچیوں کے ساتھ آپ